بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقہ میں نہ پڑو، اور اللہ کی اس دن کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو پس اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور اللہ کی مہربانی سے تم بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزم عالی شان، شاد رہے پاکستان۔ ہم آج پاکستان کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ اس تقریبات کے سلسلے میں فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی میں ملی نغموں کا ایک مقابلہ منعقد کرایا گیا تھا، جس میں جو تیسری پوزیشن تھی وہ بچی آ کے آپ کے سامنے اپنا ملی نغمہ پڑھیں گی، جو کہ ہے میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میں دعوت دیتی ہوں مس کائنات کو۔ میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے وطن
جیسے کہ آج پتہ ہے کہ آج ہم پاکستان کے 75 سال کی کارکردگی اور تاریخ کو منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. کچھ بہت سی اچھی چیزوں کو ہم دہرائیں گے نغموں کی صورت میں، اور کچھ دعائیہ صورت میں، اور کچھ آئندہ کے لیے عہد کرنے کی صورت میں. تو ملی نغمے بنیادی طور پر ہمارے جذبات کو مہمیز دینے کے لیے ہوتے ہیں. تو میں اگلی نغمہ خواں کو دعوت دوں گی الشفا ساجد، بزنس ایڈمنسٹریشن سے، یعنی کاروباری دنیا کے انتظام سے ان کا تعلق ہے، اور یہ پیش کریں گی اے وطن کے سجیلے جوانوں. تو اس میں جوانوں میں جو ایک جنس کی تخصیص ہوتی ہے، جینڈر ڈسکرمنیشن، اس کو نہ سمجھا جائے. جوان سب کے سب ہیں، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ نوجوان ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ گھٹنیوں کے بل چل رہا ہے، چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ طالب علم ہے، وہ سب کے سب وطن کے سجیلے نوجوان ہیں. ایک آواز میں تو آپ نے وطن کے نوجوانوں کے لیے اور وطن کے گیت سن لیے. ابھی مختلف شعبہ جات سے ایک ملے جلے جذبات کے ساتھ نغمہ پیش کرنے کے لیے بچیاں 3 تشریف لائیں گی. انگلش ڈپارٹمنٹ سے ہیں، اور یہی کاروباری دنیا سے ہیں، اور عوامی انتظامات سے ہیں، اور معاشیات سے. یعنی ملک کے تینوں اہم ستون جو ہیں وہ اپنے ملک کے حوالے سے اپنے جذبات پیش کریں گے، اور وہ دعائیہ بھی ہوں گے، اور ساتھ میں اس میں اپنے اندر ایک جذبہ ضرور مجزن کیجئے گا کہ ہم نے آئندہ 75 سال کا جشن ملک بھر میں اس لیے منایا جا رہا ہے کہ ہم نے آئندہ 75 سال کے بعد کیا کیا سبق سیکھنے ہیں، اور اپنے آپ کو کس طرح سے ہم نے مزید ترغیب دینی ہے اچھے کاموں کے لیے. تیرا ایمان پاکستان 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 پاکستان، محبت امن ہے، محبت امن ہے، امن کا ایمان پاکستان 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 پاکستان. خدا کی خاص رحمت ہے، بزرگوں کی بشارت ہے، کئی نسلوں کی قربانی، کئی نسلوں کی محنت ہے. اس وطن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا. تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرے دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا. جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد. پاکستان 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 پاکستان، اولیاء اللہ کا فرمان. پاکستان پاکستان اثاثہ ہے دلیروں کا، شہیدوں کی امانت ہے، تعاون ہی تعاون ہے، محبت ہی محبت ہے. جب بھی تاریخ نے رکھا ہے اس کا نام پاکستان 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 پاکستان. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. اندھیروں کو مٹائے گا، اجالا بن کے آئے گا، یہ خطہ انقلابی ہے، نئی دنیا بنائے گا. وطن کی مٹی وہ ہے نا
पाकिस्तान 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 तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान दिल की हिम्मत वतन अपना जज्बा वतन मन की सच्ची लगन सीधा रास्ता वतन दिल की हिम्मत वतन अपना जज्बा वतन मन की सच्ची लगन सीधा रास्ता वतन खाई है ये कसम खाई है खुदा सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा हर दिल की आवाज दिल दिल की आवाज पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद आज के इस तकरीब की जो मेहमान खसूसी भी हैं और जो मुल्क के हालात और ख़ास तौर पर हमारे हालात के ऊपर रोशनी डालते हुए 75 साल तो नहीं चले चंद साल जो उन्होंने यहाँ पे गुजारे उनको यकीनन मद्देनज़र रखेंगे क्योंकि वो मुल्क की तारीख़ से ज़्यादा जहाँ पे मौजूद हैं उसकी तारीख़ को ज़्यादा पेश नज़र रखते हुए मुल्क की तारीख़ की बात करती हैं। उसकी वजह ये है कि हमारा इदारा जो तालीम है वो पाकिस्तान की बुनियाद है और पाकिस्तान की बुनियाद पे बात करने के लिए यकीनन उस इदारे के सरबराह से बेहतर कोई नहीं जानता। तो आप सबकी भरपूर तालियों में रईस जामिया डॉक्टर साइमा हमीद साहिबा को दावत दूंगी। अज़ीज़ असातिज़ाए कराम, तालिबात, हाज़रीन तक़रीब, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सबसे पहले आप सबका इस तकरीब में आने का शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि हम सबको ये सादत मिली है कि आज के दिन हम 75वीं पाकिस्तान की सालगिरह मनाते हुए यहाँ पर मौजूद हैं और इससे ज़्यादा बढ़कर क्या हमारी एक और खुशकिस्मती है कि भाई हम सबसे पहली ख़वातीन की जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है उसके अहाते में बैठ के आज 75 साल को हम रिकग्नाइज़ कर रहे हैं और हम सारे मिलकर जमा हुए हैं। अगर इस दिन की नौयत से मैं बात करूं तो ये कहूँगी कि जी 14 अगस्त हर इंसान के दिल में एक ख़ास अहमियत रखता है जहाँ पर हम अनथक मेहनत और हमारे भांगिए वतन और बहुत से शोहदा जो पाकिस्तान के बनाते वक्त जिन कुर्बानियों से हमारा मुल्क गुज़रा है उनको रिकग्नाइज़ करें। साथ साथ हम ये भी महसूस करते हैं कि आज की दुनिया में और आज के ज़माने में उन तमाम कुर्बानियों के क्या असरात हैं, क्या हमने वो कुर्बानियों को जस्टिफाई किया। और यही हमारी वही जो अभी शुरू में डॉक्टर फरहत ने कहा था कि आज हम प्लेज भी करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। तो जब हम अपने मुल्क की एक आज़ाद रियासत की बात करते हैं तो हम एब्सोल्युटली 14 अगस्त 1947 पर चले जाते हैं और देखते हैं कि जी इन 75 सालों में हम कहाँ थे और कहाँ तक आए। अगर हम इसका तज्ज़िया करें और हम 25 सालों में अगर इसको डिफरेंट अदवार के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है हर 25 साल के पीरियड में। शुरुआत में हमने बहुत से काम किस तरीके से करने थे, एक नया आगाज़ लेना था, एक नई इनिशिएटिव्स का शुरुआत हुई और उस वक्त यकजहती बहुत नुमायाँ थी। बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को उस वक्त भी मिलती हैं और बहुत से चैलेंजेस उस वक्त भी थे, लेकिन फ़ी ज़माना चंद हज़रात होते हैं जो कि लीड करते हैं और इट्स द जॉइंट एफर्ट दैट काउंट्स कि सब मिलकर एक ही गोल को किस तरीके से अचीव करते हैं। तो बहुत से जो प्रिंसिपल्स हैं जो उस ज़माने में लागू थे वो आज भी हमारी हकीकत है और इसको हमें रिकग्नाइज़ करना चाहिए।
25 سالوں کے بعد جو ہم اگلے 50 سال تک کا ذکر کریں تو اس میں بہت سے ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز ہوئے, بہت سے فیل بھی ہوئے, لیکن لیٹس فوکس آن دا سکسیسز. جو آج ہمارے ہاں اتنا ہائر ایجوکیشن, آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھنا, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ سبسڈائزڈ ایجوکیشن سب سے پہلے اور بہت سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی گئی. یہ اور بات ہے کہ آج کی دن جب ہماری آبادی 220 ملین سے تجاوز کر چکی ہوئی ہے, تو کیا ہمارا انفراسٹرکچر اس کے مطابق بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ یہ ہے اصل چیلنج. اور ساتھ ہی جو ہمیں مانا کہ ہم مختلف علاقوں, ہماری مختلف ایتھنیسٹیز تھیں, ہماری بہت سے کلچرل ویریشن ہے. اگر کوئی بھی دنیا کا خطہ ایسا آپ کو ملے تو وہاں پر اپنی ثقافت کی جو رچنس ہے اس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں تھوڑی سی یہاں پہ ڈاکٹر سائمہ کیانی بھی ہیں, اور ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, میں کہتی ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز اور ریجنل جو ڈائنامکس ہیں ان پہ اگر فوکس کیا جائے تو ہمارے اندر کی ڈائیورسٹی جو تھی وہ ایک اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے آگے لے کر جا سکتے تھے. لیکن بہت سے اگر ہم پچھلے 75 سالوں کا تجزیہ کریں تو ہمیں بہت سی چیزیں ایسی نمایاں نظر آتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم آج کے دن, ہمارے خاص طور پہ نوجوان, اگر جو پاسٹ کے لیسنز ہیں ان کو آج کے دن اپلائی کریں تو ہم کہیں آگے بہت سی ترقی کر سکتے ہیں. اور یہ ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم اپنے انڈیویجول لیول پہ کچھ ایسے سٹیپس لیں جن سے ملک کا فائدہ ہو, کہ آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے جو حکومت میں چینج آئے گا اور فلانی چیزیں مجھے ملیں گی یا یہ والے لوازمات پورے ہوں گے تو تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں. آج کے دن ہر انسان اپنے تئیں بہت کچھ کر سکتا ہے, اور یہی ہمارا پیغام اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ہوتا ہے. کیونکہ میں یہ چاہوں گی کہ 25 سال کے بعد بہت سے جو ینگسٹرز یہاں پہ موجود ہیں وہ یہ ضرور یہاں پہ کھڑے ہوں گے, لیکن وہ ہمارا یہ والا دن یاد کریں اور وہ دیکھیں کہ بہت سے انیشیٹیوز جو آج کے دن یا اس کو ہاٹ نے شروع کیے تھے اس کی کیا لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہیں, اور ہم بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. یہ سال خاص طور پہ ملک کے لیول پہ اگر آپ نیشنل سطح پہ دیکھیں تو تھوڑے نہیں کافی زیادہ مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی اسٹیبلٹی رکھنے کے لیے, اس ادارے کو آگے لے کر چلنے کے لیے ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے جو 25 سال پہلے, اب میں 75 سے 25 پہ آئی ہوں کیونکہ ہم نیشنل لیول چیلنجز میں ہی 25 سال کا اپنا سفر کرتے آئے ہیں. ہمیں کسی چیز نے ایکسپانشن سے روکا نہیں. چند 100 طالبات تھیں یہاں پر بالکل شروع میں, اور آج ہم 5000 سے زیادہ طالبات کو بہت سے مختلف ڈگری پروگرامز اور PhD لیول تک ڈگری پروگرامز کی تعلیم دے رہے ہیں. ہم کوالٹی آف ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے جب یہاں سے نوکری میں کوئی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیا اس کی ریلیونس, ہماری امپلائبلٹی ہمارے اسٹوڈنٹس کی بڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ ہاں جی پچھلے چند سالوں میں ڈیفینیٹلی یہ بڑھی ہے. لیکن اگر آپ قومی سطح پہ دیکھیں تو بہت سے ہمیں ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو ایک دم بالکل حل نہیں ہونے لگے. اب آج کے دن ذرا سوچئے کہ ہم ایٹ این انڈیویجول لیول, ہر انسان اپنے لیول پہ کیا نئے اسٹیپس لے سکتا ہے جس سے ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ٹو دا لارجر گڈ فار پاکستان. بیکاز ہم نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ ہم نے جو آج کل میں جتنے بھی کام کیے ہیں وہ کیوں کیے ہیں اور ہم ان کو کیسے آگے لے کر جا سکتے ہیں. ہم سارے یہاں پر موجود تھے 2 سال پہلے جب کووڈ-19 آیا, اور جس طریقے سے ہم سارے اکٹھے ہوئے, ہم نے اپنی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کو بحال کیا, ان کو کنٹینیو کیا, ایک دن کا گیپ نہیں آیا. اور یہاں پہ تمام آپ کے جو آپ لوگ سارے جو شامل ہیں, یو ور آل پارٹ آف دس ایفرٹ. میں پبلک ہیلتھ کے بیک گراؤنڈ سے اگر یہ بات کروں گی تو اس وقت یہ ایک اتنی بڑا چیلنج تھا گلوبل کہ
پوری دنیا کے جو لیڈرشپ ہے وہ اکٹھی ہوئی، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ اگر یہ ایپیڈیمک کنٹین نہ ہوا، اور اس وقت بھی یہی پریڈکشن تھی، یہ جا کر 1-2 سالوں میں جا کر کنٹین ہوگا. تو ابھی بھی آئی کانٹ سے کہ وی آر ٹوٹلی آؤٹ آف دا ووڈس، کہ خطرہ ٹل چکا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن بہت سی ہمیں چیزیں سیکھنے کو بھی ملی ہیں. جتنا لمبا کوئی ایک پینڈیمک ہوتا چلا جاتا ہے اتنی ہی اکنامک ہارڈشپ آتی ہے، اور یہ جو اکنامک ہارڈشپ ہے یہ گلوبل لیول سے ہوتے ہر سطح سے ہوتے انڈیویجول لیول پر اس کا اثر ہوتا ہے. اور یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے ملک کی طرح میں کنٹریبیوٹ کریں، ان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو اس چیز کو امبریس کر لیا جائے کہ ہاں جی اگلا تقریباً 1 سال بہت مشکل گزرنا ہے. تو کیا وہ ہمارے جذبات اور ہمارے جو انیشیٹوز لینے کا عہد ہم نے کیا ہے اس میں کوئی ہمیں ڈگمگائے گا، ہمیں انسٹیبلٹی لے کر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو پہلا تو فیصلہ یہ ہے کہ نہیں، ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اینڈ آئی نو کہ پوری کی پوری جو ٹیم میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ہم سب ایک دن محنت سے گزاریں گے تاکہ ہم اپنے انسٹیٹیوشن کو اور اپنے ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کر آئیں. تو اس میں ہم سب کا بہت کنٹریبیوشن رہے گا، اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ ہم سب مل کر کام کرتے رہیں گے. کیونکہ یہ پلیز ریممبر آل دا لیڈرشپ ان دا پاسٹ. بہت سے لوگ یہاں پر آ کے ذکر کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ڈاکٹر نجمہ نجم چیزیں آگے لے کر گئیں، اس کے بعد ڈاکٹر سیدہ اسد اللہ، ان کی کنٹریبیوشن بے تحاشا ہے. اور سب سے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ جو 2 ٹینیورز جنہوں نے کمپلیٹ کیے، اور ڈاکٹر زمینہ امین قادر، وہ بھی ہمارے ہاں آج پروفیسر ایمریٹس موجود ہیں. سو اگر آپ یہ کنٹینیوٹی کی بات کریں تو ہائر ایجوکیشن میں ایک کنٹینیوٹی ہونا بڑا ضروری ہے. اور اس ادارے کی خوش نصیبی ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن میں ہائی امپیکٹ پریکٹسز، جس کا مطلب ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن اس طرح سے اوپر لے کر آئیں جس کا اثر لانگ ٹرم ہو فار دا انٹائر کنٹری. یہ ساری جو پریکٹسز ہیں ان کی شروعات 25 سال پہلے ہو چکی ہے، اور ہمیں صرف اسی کے اوپر آج کی جو تحقیق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے آگے کیسے جانا ہے، ان پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. اور خیر سے بہت سا ایک لارجر گروپ آپ کا ہے جو کہ اس پہ خاص طور پر فوکس کر رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو شروعات 25 سال پہلے اور وہ پرانی لیڈرشپ نے کی تھی وہ انشاءاللہ چلتی رہے گی. اور آج آپ پلیز ایک پلیج کریں کہ وی ول آل کنٹریبیوٹ ٹو دا یونیورسٹی. جتنی آپ کی ایبلٹی ہے یو ول کنٹریبیوٹ ٹو دا بیسٹ. اور ہر انسان کی کنٹریبیوشن اٹ ریئلی کاؤنٹس. تو ود دس آئی بیگ لیو. اور مجھے امید ہے کہ ہم سب بڑے جذبے کے ساتھ اگلے 14 اگست تک بالکل مسلسل کنسسٹنٹ طریقے سے محنت کرتے چلے جائیں گے. سو بیسٹ وشز ٹو ایوری ون جی. السلام علیکم. میرا خیال تک. اور اب ہم نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی. وہی لمحہ، وہی گھڑی کہ جس پہ ہم کہتے ہیں کہ ہر بات کا اختتام جو ہے وہ دعائیہ انداز میں کرنا چاہیے. تو آج کی تقریب کے حوالے سے، ملک و قوم کی سلامتی کے حوالے سے، ملک کے ہر ستون کے حوالے سے دعا کے لیے میں دعوت دوں گی شعبہ اسلامیات سے ڈاکٹر فرحانہ. وہ تشریف لائیں گی اور آج کی تقریب میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیہ کلمات کہیں گے، اور ہم بھی ساتھ دعا مانگ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم
ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ، آج اس عرض وطن پاکستان کے قیام کو 75 سال مکمل ہونے پر ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں پاک زمین عطا فرمائی، آزاد فضا عطا فرمائی کہ جس میں ہم آزادی کے سانس لیتے ہیں اور دنیا میں ایک منفرد پہچان کے ساتھ زندہ ہیں۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار، بے شک یہ تیری بہت ہی عظیم نعمت ہے، ہم تیری عطا کردہ نعمت کا شکر بجا نہیں لا سکتے۔ یا مالک کائنات، ہم اس بات کے اقرار کے ساتھ کہ تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیری اس عظیم نعمت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اے ہمارے پروردگار، اس پاک سرزمین پر کھڑے ہیں جو سرزمین تیرے نام پر حاصل کی گئی تھی، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے ان عظیم بزرگوں کی بے شمار قربانیوں کا شاید مکمل حق ادا نہیں کیا، جنہوں نے اپنی جانیں دے کر یہ عظیم دھرتی حاصل کی تھی۔ اے پروردگار، ہم تیرے حضور کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہماری اس پاک سرزمین پر اپنی نظر کرم فرما۔ یا اللہ، اس مبارک دن کا واسطہ جس دن تو نے مظلوم قوم کو آزاد سرزمین نصیب فرمائی تھی، پروردگار ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، ہمیں طاقت عطا فرما، ہمیں اخلاقی، معاشی اور معاشرتی ترقی نصیب فرما، اور اس عرض پاک سے کیا ہوا عہد وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس عظیم دن پر ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس عظیم ملک اور اس عظیم درسگاہ فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کے مقصد کو استقامت کے ساتھ حاصل کرنے میں ہماری رہنمائی اور توفیق عطا فرما۔ یہ جامعہ جس کا مقصد اعلیٰ تعلیم و تدریس اور تحقیق و تخلیق کو معاشرے میں اس طرح فروغ دینا ہے کہ ہم اپنے ملک و قوم کی معاشرتی اور معاشی ترقی میں نئے تقاضوں کے مطابق بھرپور طریقے سے کردار ادا کر سکیں۔ یا ارحم الراحمین، اس عظیم مقصد کے حصول اور اس کی تکمیل میں ہمیں بہترین کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور اس جامعہ کے تمام اساتذہ کرام، طالبات اور وہ تمام لوگ جو اس عظیم مقصد اور ترقی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان کو ان کی انتھک محنت کا صلہ عطا فرما، اور انہیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما، اور انہیں ان کے مقصد میں کامیابیاں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری پیاری سرزمین پاک پر اپنا خاص جود و کرم نازل فرما، اسے خوشحالی عطا فرما، ہمارے درمیان باہم اتفاق و یکجہتی عطا فرما، اور اس سرزمین پاک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ اے ہمارے پروردگار،
تہتی دنیا تک اس پاکستان کی حفاظت فرما اور اسے تمام اقوام عالم میں عروج و سربلندی عطا فرما. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أستغيث. السلام عليكم ورحمة الله. Pakistan, 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 Zindabad.